بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جتنی بھی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ میں کل قیامت کے دن تمام اولاد آدم اور نسل آدم کا سید و سردار بنایا جاؤں گا، اور اس کو ظاہری آنکھوں سے محشر کے دن ہی دیکھا جائے گا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کی قبروں کو اللہ شق کرے گا، کھولے گا، تو سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور میں قبر سے باہر آؤں گا۔ حضرت امام مسلم نے اس روایت کو صحیح مسلم کے اندر درج کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر 3 چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ساری کائنات کا سردار بنایا جانا، نسل آدم کا سردار اور نسل آدم کا سید وہ بنایا جائے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ یقیناً یہ ہمارے نبی کا بلند مقام ہے، بلند مرتبہ ہے، جو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا ہے۔ اور انسان اس کو جو ہے، اب ظاہر ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انسان گزرے ہیں ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے نبی کیسے تھے یا کیسے ہوں گے یا کیا واقعات ہوں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی بعض یہی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے تیرے محبوب پیغمبر کو نہیں دیکھا، وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کی ہر آنکھ بھی دیکھ لے گی اور پچھلی امتوں کے سارے افراد بھی دیکھ لیں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو عطا کردہ خاص مقام ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ہر بندہ دیکھ لے گا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر قیامت کا دن ایک ہر انسان کے لیے ایک سخت دن ہوگا۔ بخشش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی، لیکن شفاعت جو ہے، شفاعت صغریٰ ہو یا کبریٰ، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہوگی۔ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اپنی امت کے حق میں، اللہم اغفر لامتی، اے پروردگار میری گناہ گار امت کو معاف فرما اور اس کی بخشش فرما۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے، وگرنہ کل قیامت کے دن تمام انبیاء، تمام رسول اور پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے سے گریز کریں گے، اور ساری امتیں ہر نبی کے دروازے پر جائیں گی کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے، آپ ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں۔ لیکن ہر نبی دوسرے نبی کے دروازے پر بھیجتا رہے گا، حتیٰ کہ بالآخر ساری امتیں جمع ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے در پر آئیں گی
اور تمام امت کے لوگ، پچھلی امتوں کے لوگ مل کر نبی علیہ السلام سے کہیں گے، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہو، خاتم النبیین پیغمبر ہو، ساری امتوں کے اور ساری کائنات کے سردار ہو، اللہ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرما رکھا ہے، آپ ہمارے حق میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں شفاعت کریں تاکہ اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے میں لوگوں کے حق میں شفاعت کروں گا اللہ کے ہاں۔ یہ بھی ایک بلند مقام ہے، نبی علیہ السلام کے مقام کو اجاگر کرتا ہے۔ تیسرا، اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگوں کی قبروں کو کھولا جائے گا، ظاہر ہے مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو پھر قبر ہوتی ہے اس کی، تو قبر کو کھولا جائے گا قیامت کے دن۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کھلیں گی قبریں تو سب سے پہلے میری قبر کو اللہ کھولے گا، شق کرے گا اس کو، اور پھر اس میں سے میں باہر آؤں گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خاصیات ہیں۔ جب ساری دنیا ابھی قبروں میں پڑی ہوگی، نبی علیہ السلام قبر سے باہر تشریف لے آئیں گے۔ تو ان سب چیزوں کا مجموع اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ کائنات پر اگر فوقیت رب کے بعد کسی کی ہے تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے۔